اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں، ارد گرد تو بہت سارے دشمن ہیں، بہت سارے دشمن ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے دشمن، جنہوں نے ریپ کلچر کو کیا پروان چڑھایا، جن کی حکومتوں میں غریب لڑکیوں کی، غریب بیٹیوں کی کیا دن دہاڑے درندہ صفت انسان ریپ کرتے ہیں، پھر ان کو مارتے بھی ہیں، اور پھر یہ غریب کی بیٹیاں کیا ماں باپ کے اجازت کے بغیر جلائی جاتی ہے، اور نعرہ یہ ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ ارے تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا، یہ بیٹی کیسے بچے گی؟ تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا، یہ دلت بیٹی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ حال علی دیکھتے، علی نے نہج البلاغہ میں ایک دن سنا کہ ایک یہودی عورت کے پیروں سے، وہ پائل پہنتی ہے نا، وہ پائل ایک عورت کا چھینا گیا، پازیب، بس اتنا ہی۔ مولا علی علیہ السلام کا ریاکشن اتنا غضبناک تھا، مولا نے فرمایا اگر یہ خبر سن کر، چونکہ اب بے غیرتی عام ہو چکی ہے، اتنا ہالی ووڈ نے، بالی ووڈ نے تباہ کیا ہے، یہودی لڑکی کے قدموں سے پائل چھینا گیا، اور غیرت مند امام نے سنا، علی کا ریاکشن یہ تھا اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس انسان کو بزدلی کی کیا الزام نہیں لگانا چاہیے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بزدل تھا، بلکہ میرے نگاہوں میں ایسے انسان کو انعام ملنا چاہیے کہ اس کے نگاہوں میں یہ کتنا غیرت مند تھا کہ اس سے ایک یہودی عورت کی پیروں سے پائل چھیننا برداشت نہیں ہوا، اور اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ آدم کی بیٹیوں کا حال یہ بن جائے۔ مولا فرماتے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ایسا انسان میری نگاہوں میں انعام کا مستحق ہے، جزا کا مستحق ہے، کہ اس کے اندر غیرت زندہ ہے۔ بھائی اگر آپ کی دشمن، جانی دشمن، آپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو انسان کو سر پیٹنا چاہیے، سر پیٹنا چاہیے۔ یہ ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سکھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دلت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ۔ شرمسار ہوگی انسانیت۔ اور بند کیا گیا اس بیٹی کی پریوار کو، فیملی کو، کسی رپورٹر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی اچھے دن تھے۔ مولا فرماتے ہیں امام صادق دشمن بہت ہیں، لیکن میں جس دشمن کی وارننگ دے رہا ہوں اسی دشمن کی جس کی وارننگ میرے جد علی نے دی تھی، احذروا اہواءکم، اپنی خواہشات سے ڈرو، کما تحذرون اعداءکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم مسلح، لیس اور جانی دشمن سے ڈرتے ہو، اسی طرح اپنی خواہشات سے ڈرو کہ یہ خواہشات تمہارے دین کو برباد نہ کرے، تمہارے ضمیر کو برباد نہ کرے، تمہاری آخرت کو برباد نہ کرے، تمہاری حیات کو برباد نہ کرے۔ پھر فرماتے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَىٰ لِلرِّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، لوگوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن خواہشات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے ریپ کیا، ان کی خواہشات ہالی ووڈ کی فلموں نے، بالی ووڈ کی فلموں نے اتنا بڑھایا، جن ہالی ووڈ کی ہیروئنوں کو 26 جنوری کو، 15 اگست کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، کروڑوں انعامات ان کو دیے جاتے ہیں، کس پر انعامات دیے جاتے ہیں؟ برہنگی پر ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، عریانیت پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اپنی جنسی اس چال ڈال کا اظہار کرنے پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پھر جب یہی لوگ
یہی نوجوان ان کو دیکھتے ہیں، جب ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ آدم کی بیٹی کا ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن غلطی ساری حکمرانوں کی ہے۔ آپ تو ان کو پیسوں سے نوازتے ہیں، انہی لوگوں کو جن کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے، انہی لوگوں کو آپ پیسوں سے نوازتے ہیں۔ پہلے تو ان کی فلموں کی اتنا پیسہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے، سائنٹسٹ کو اتنی پیسہ نہیں ہے جتنا ایک سنگر کو ایک گانے کا ملتا ہے، کسی ریسرچ کرنے والے کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے جتنا ایک ڈانسر کو ملتا ہے۔ اور پھر ان کو قوم کے سامنے 26 جنوری کو اور 15 اگست کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جو ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، پھر وہ آدم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں۔ لہذا مولا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَى لِلرِّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ۔ آدم انسانوں کے لیے خواہشات نفسانی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے، خواہشات نفسانی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے جس سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے۔